پھر وہ کیسا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے دنیا کو کیسے بنایا، اور پھر بھی تم اس رب پر جو کریٹر ہے ان سب کا، اس کا ہی انکار کرتے ہو، اس کی توحید کا انکار کر دیتے ہو۔ تو کیا فرمایا کہ چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے، یعنی باریک ہلال جسے کہتے ہیں، اور وہ نہ سورج کی مجال کے چاند کو جا پکڑے اور نہ رات کی مجال کے وہ دن سے پہلے آ جائے۔ ہاں، اپنے اپنے وقت مقررہ پر سب کو جو ٹائم دیا گیا ہے، جیسے سکھا دیا گیا ہے، وہ ویسے ہی اللہ کے آگے اب سر تسلیم خم کیے ہوئے اس کی مرضی سے اپنے اپنے دائروں میں گردش کر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا، اور ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا تھا کشتی پہ، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور چیزیں بھی بنائی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک عالم تھے، ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے، لیکن اس میں کہاں ہے ذکر گاڑیوں کا، کہاں ہے ذکر موٹر کا، کہاں ہے ذکر موٹر سائیکل کا، ٹرکس کا، یا جس طرح جہاز کا، ایئرپلین کا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ آیت ہے، آیت نمبر 42 آف سورہ یاسین، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور بہت ساری سواریاں بنائی ہیں کہ جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا وہی باقی سواریاں کہ جن کا ذکر اس وقت نہیں کیا گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی ایسی سواریاں ہوں گی آگے ان فیوچر کہ جن کا ذکر ابھی مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ تو اگر قرآن میں ان چیزوں کا ذکر کر دیا جاتا جو نیچر کے علاوہ ہیں، جو کہ رہتی دنیا تک کے لیے، تو دیکھیں یہ بادبانی کشتیاں اور پانی پہ سفر کرنے کے لیے ہمیں کشتی کی تو ضرورت ہوگی، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو، چاہے وہ ٹائٹینک ہو یا کوئی چھوٹی سی کشتی ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہوگی تو وہ کشتی ہی۔ تو اسی طرح ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے جو وہ گھوڑے اور وہ جو اونٹ اور خچر اور یہ اس طرح کے جو جانور ہیں، یہ آج بھی موجود ہیں، یہ تو معدوم نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑھی اور ہمارے استعمال میں آئیں، جیسے کہا گیا نا کہ سائنس کی اگر ایجاد کی اگر ہم کہیں کہ اس کی اکائی یا اس کی سٹارٹ کہاں سے ہوئی، تو کہا جاتا ہے کہ پہیے سے ہوئی، یعنی پہیا پہلے سب سے پہلی جو ایجاد تھی وہ پہیا تھا، اور اس پہیے سے پھر کیا بنے، اس کو لگا کے وہ کارٹ بنی، اور اس کو گھوڑا گاڑی بن گئی، گھوڑا اس کے آگے لگ گیا، پھر بیچارہ بیچ میں سے گھوڑا نکل گیا اور اس کے آگے انجن لگ گیا، پھر اس کے ساتھ ٹرینز بن گئی، پھر پروپیلرز کے ساتھ اس کو مزید ترقی ہوئی تو جہاز بن گئے، ہوائی جہاز بن گئے، یعنی سفر کے لیے چیزیں آگے بڑھتی رہی۔ ان تمام چیزوں کو بنانے والے جو ہیں وہ وہی ہیں جن کو اللہ نے کریٹ کیا ہے۔ یہ ہماری جو گیلیکسی ہے اس سے کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں آئی ہے۔ تو جو ذہن اللہ تعالیٰ نے، وہ ذہن بھی کریٹ اللہ ہی نے کیے، جنہوں نے یہ نئے نئی ایجادات کی تھی، تو یہ بھی اللہ ہی کی کریشن ہے، ٹھیک ہے، ان اے سینس۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کے لیے کشتی بنائی اور پھر اس جیسی وہ بہت سی دوسری سواریاں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں، تو نہ کوئی ان کی فریاد رسی کرنے والا ہو، نہ ان کو کوئی چھڑانے والا ہو، مگر یہ کہ ہماری رحمت سے ہو، اور ایک وقت معین تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور سے آ بھی سکتا ہے اور تمہارے پیچھے سے بھی آ سکتا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کر لیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تو تم تو صریح گمراہی میں ہو۔ عجیب بات کرتے ہیں نا یہ، کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم خرچ کرو، پھر یہود نے اس پہ اور مزید یعنی استہزاء کی حد ہی کر دی، کہ یہ کہنے لگے کہ ہم امیر ہیں اور اللہ نعوذ باللہ غریب ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ تم خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم خرچ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو، جو میں نے تمہیں دیا ہے، یہ تم اس کے مالک نہیں ہو، یہ میں نے تمہیں ودیت کیا ہے تاکہ تم اپنی اس سے زندگی چلا سکو، گزران کر سکو۔ تو اس میں سے اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ مزید آگے خرچ کرو۔ وہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے نا اس ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں، تم نے مجھے پہنایا نہیں،
تو جب وہ کہیں گے یا اللہ آپ کیسے ہو سکتے ہیں اس حال میں، تو کیا جواب تھا؟ میں مفہوم جلدی جلدی بیان کر رہی ہوں مختصراً، کہ کہا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرے فلاں بندے کو کپڑوں کی ضرورت تھی، تو تم نے اس کو پہنایا نہیں، تم نے اس کو کھلایا نہیں، وہ پیاسا تھا، تم نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو بار بار فرما رہے ہیں نا کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو، تو یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی بخشش کے ذرائع اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ ذرائع ہیں تمہاری بخشش کے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جتنا رزق مقرر کیا ہے، میں اور آپ نہیں دیں گے تو اس کی ضرورت تو اللہ پوری کر دیں گے۔ جس وقت جس دن اس کی ضرورت پوری ہونا لکھی تھی وہ تو پوری ہو کر رہے گی۔ اب یہ اختیار کا دائرہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اس ضرورت کو پوری کرتے ہیں یا کوئی اور کر دیتا ہے۔ یہ اپرچونٹی کس کے ہاتھ میں آتی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے کہ کسی اور کے ہاتھ میں آتی ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کافر کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا اللہ کا وعدہ اگر تم سچے ہو۔ تو کہا کہ مگر وہ تو ایک چنگھاڑ ہوگی، وہ وعدہ جب آئے گا نا تو پھر تم اس قابل نہیں رہو گے کہ اس کو دیکھ سکو، تمہاری تو اس وقت صورتیں ہی بگڑ چکی ہوں گی، مگر ایک چنگھاڑ ہوگی، سور کی تند آواز ہوگی جو انہیں آ پکڑے گی، اور پھر وہ باہم جھگڑتے رہے ہوں گے، پھر نہ وہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، رکوع نمبر 4، یہاں پر بھی آپ کو مسئلہ نظر آئے گا کہ جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو اس کے بعد باس بعد الموت کے بعد کیا ہونا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، وہ آپ کو یعنی جو عقائد میں سے باس بعد الموت کا مسئلہ ہے اس کی ایک جھلک آپ کو یہاں نظر آئے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو یکا یک قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہائے کون ہم پر، کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، میں مرقدنا اپنے قبروں سے، وَهَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ، تو یہی تو وہ دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا وہ اور رسولوں نے سچ کہا تھا، یہ نہ ہوگا مگر ایک چنگھاڑ ہوگی، پس یکا یک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، پس آج تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ ناحق کرنا، عدل ہوتا ہے اس کے ساتھ انصاف کرنا، تو یہ تو اللہ کی عدالت ہے، تم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو تو تمہارے ساتھ کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ برا کیا ہوگا اتنی ہی برائی پہنچے گی، اچھا کیا ہوگا تو یہ اللہ کی عدالت ہے، اس میں وعدہ یہ ہے کہ تمہیں بڑھا چڑھا کے اس کا اجر دیا جائے گا، تو کسی شخص سے کچھ بھی اور جو تم کرتے تھے اسی کا بدلہ پاؤ گے۔ بے شک آج اہل جنت ایک شغل میں خوش طبعی کرتے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، وہ چاہیں گے ان کے لیے جو چاہیں گے وہ موجود ہوگا، یہ مہربانی ہے پروردگار کی طرف سے، سلام ان کی طرف سے فرمایا جائے گا، اور پھر اے مجرمو تم الگ ہو جاؤ، آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، الم آحد الیکم، سوائے آگ کے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تو اے اولاد آدم کیا میں نے تمہاری طرف حکم نہیں بھیجے تھے کہ تم پرستش نہ کرنا شیطان کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا اور یہی سیدھا رستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تم جو کفر کرتے تھے اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ، اور آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے جو وہ کرتے تھے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں ملیاں میٹ کر دیں، پھر وہ راستے کی طرف سبقت کریں دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہوں میں ان کے گھر بیٹھے ہی مسخ کر دیں ان کی شکلیں، پھر وہ نہ چل سکیں اور نہ لوٹ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ جی یہ رکوع نمبر 5، تو یہاں پر بھی جو آپ کو پہلے رکوع میں جو مسائل نظر آئے تھے نا، ہم نے کہا تینوں مسائل، دیکھیں ایک ایک رکوع سب کے اوپر تھا، اب یہاں پر پھر سے رسالت، توحید، اور جو باس بعد الموت کے بعد کے جو نتائج ہیں ان کو دوبارہ سے ذکر کیا جا رہا ہے۔
آخر میں تو دیکھیں پہلی بات وما علمناہ الشعر وما ينبغي، اور ہم جس کی عمر دراز کرتے ہیں اس سے پیدائش میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتا نہیں ہے؟ تو یہاں پہ بھی باس بعد الموت کو سمجھایا جا رہا ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جب دنیا میں لمبی عمر پاتا ہے تو ہم اس کو اس کی پہلے وقت کی طرف، اس کی پیدائش کے وقت جس طرح سے وہ بچہ تھا، دوسروں کا محتاج تھا، ہم اس کو پھر سے محتاجی کی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر جس طرح سے وہ ناسمجھ تھا تو ہم اکثر ایسی عمروں میں سینائل ڈیمنشیا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی یاداشت ہی کھو دیتے ہیں، ہاں تو وہ بالکل بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، ویسے ہی چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بات بات پہ ان کو ان کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو اس طرح سے کر دیتے ہیں، دوبارہ اوندھا کر دیتے ہیں زندگی میں، تم اپنی پیدائش کی طرف دوبارہ لوٹ جاتے ہو، تو کیا یہ تمہیں یہ سبق نہیں دیتی کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں پیدا کرے، تمہیں جوان کرے اور تمہیں طاقت دے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ طاقت کی کمی آتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ تم بچوں جیسے بن جاتے ہو، تو کیا تمہیں یہ بتاتا نہیں ہے یہ پورا پروسیس کیا تمہیں یہ نہیں بتاتا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ سے جنم دے دیں، بالکل ویسا ہی جیسا کہ تم دنیا میں تھے۔ اور ہم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے ہیں، یہ اشعار نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں، اور یہ آپ کے شایع ہی نہیں ہے کہ آپ شعر ادا کریں، یہ نہیں، مگر کتاب ہے نصیحت کی اور واضح قرآن ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرائیں جو زندہ ہیں ان کو، اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ یا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے جو چیزیں اپنی قدرت سے بنائی ہیں ان سے ان کے لیے پیدا کیے چوپائے، وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کا فرما بردار بنا دیا، بس ان میں سے بعض ان کی سواری ہیں۔ تو یہاں پر بھی توحید کی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہونے کی بات، کہ اللہ تعالیٰ ایسا رب ہے، ایسا پالنے والا ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انتظامات کر دیے، چوپائے دے دیے ہمیں، پھر اس کے اوپر کچھ وہ ہیں جس پہ ہم سواری کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں، ان کا دودھ استعمال کرتے ہیں، ان کا اون استعمال کرتے ہیں، اور ان میں سے ان کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، پھر بھی شکر نہیں ادا کرتے۔ انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا معبود، اور اس خیال باطل کے سے کہ وہ شاید وہ مدد کریں ان کی، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، اور ان کے لیے مجرم لشکر کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات مغموم نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں ہم جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا، وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کہ وہ کیسا ہے یہ انسان جو ایسا تڑاخ پڑاخ جھگڑتا ہے، اس کو کیا اپنی پیدائش بھول جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، تو وہ پیدائش ہی اس کو یہ بات بتا دیتی کہ وہ تو کوئی کریٹر ہے اس کا، جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، جو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کا دوبارہ اعادہ کرے، تو پھر بھی وہ اس معاملے میں جھگڑتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو وہ بھول گیا ہے۔ کہنے لگا، یہ ایک اس وقت نام نہیں یاد آ رہا، یہ کافروں میں سے تھا جس نے ایک ہڈی اٹھا کے اس کو زور سے مارا، اور جب گل کے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگی تو کہنے لگا اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائیں گے، اس کو دوبارہ جنم دیں گے، اس سے اس بھربھری لکڑی، بھربھری ہڈی کو دوبارہ سے زندگی دی جائے گی، اس پر دوبارہ سے گوشت آئے گا۔ یعنی اس نے ایک مثال، ایک اس کو مار کے اور ایک مثال کے ذریعے یہ بتایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پر نعوذ باللہ من ذالک قادر نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیں کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، بس اب تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ اور وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسا اور پیدا کرے؟ ہاں کیوں نہیں، وہ بڑا پیدا کرنے والا ہے اور دانا ہے، علم والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس اسباب کی دنیا میں ہمارے لیے ہر کام کو
اسباب کے ساتھ کر رہے ہیں. انسان کی پیدائش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کن کہتے اور وہ پیدا ہو جاتا, جس کے ہاں پیدائش ہونی تھی کن کہتے پیدا ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھانا تھا, ایک حقیر پانی سے پیدا کیا, رحم مادر میں 9 ماہ کے لیے رکھا, پھر جب پیدا ہوا تو بھی کمزور تھا, اس کو پرورش کی, اس کو ربوبیت کی ضرورت تھی, کسی رب کی ضرورت تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو مربی بنا کر ان کے لیے ان کے لیے رکھا, ان کے دل میں اس کی محبت ڈالی تاکہ وہ اس کی اچھی پرورش کر سکیں. اور پھر وہ جب جوان ہو گیا تو پھر کیا, اللہ کے معاملے میں لڑنے لگا, اور اس بات کو بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میری پیدائش میں مجھے پہلے تخلیق کے پروسیس سے گزارا, تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہ رب ہونے کا ایک پیش کیا کہ میں تمہارا رب بھی ہوں, اور مجھے مربی عطا کیے, میری پرورش کی. تو اس سے مجھے یہ پتہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ رب بھی ہے. لیکن نہیں, وہ تو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, اس لیے وہ کیا, اللہ کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. سو پاک ہے وہ ذات واحد جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے, اور اسی کی طرف تمہیں اور مجھے ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. سورۃ الصافات صفا, اور صافات صفا مکی صورت ہے. اس میں بھی آپ کو دعوت الی التوحید کا جو پہلو ہے وہ بہت نمایاں نظر آئے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے آخرت سے انکار کیا, تو یہ اس میں پہلے رکوع میں ہم جو بات پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں نا, آپ لوگ کائنڈلی اپنے مائک میوٹ رکھیے گا جی. تو جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں, ایکچولی یہ انکار کرنا کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے جب ان کا, سوری, جو لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں, تو یہ جو, اچھا کسی کا کھلا ہوا ہے مائک, کائنڈلی بند کر دیجئے, مائک کھلا ہوا ہے کسی کا. ہاں اب بند ہو گیا الحمدللہ, کیونکہ اس کی وجہ سے کافی ڈسٹربنس ہو رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, تو یہاں پر مسئلہ توحید ڈسکس ہوگا. پھر اسپیشلی جو رکوع نمبر 1 ہے وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ انہوں نے توحید کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی. تو جو توحید کی ضرورت نہیں محسوس کرے گا وہ آخرت کا بھی انکار کرے گا, اور جو آخرت کو, یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے, تو جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کو پھر توحید کی ضرورت بھی نہیں ہے. کس طرح سے, آپ اس کو دیکھیے یہاں پہ, وہ صافات صفا, اور قسم ہے پرا جما کر صف باندھنے ہوئے فرشتوں کی. تو صف باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے, دیکھیے یہ صف باندھنا کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو ہے نا, ایک تو یہ کہ وہ رب ہے, وہ خالق ہے. تو جب آپ دیکھیے کہ کسی بادشاہ کا, یا ایون ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جا رہے ہوتے تو ان کا کتنا پروٹوکول ہوتا ہے, تو یہاں پہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے وہ پروٹوکول بتایا جا رہا ہے جو کہ فرشتے ان کو دے رہے ہیں کہ کیا, صف باندھتے ہیں, پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی. تو پھر کیا ہے, فزاجرات زجرا, پھر حکم الہی سے بادلوں کو ڈانٹ کر لے جانے والوں کی. ٹھیک ہے, یہ جھڑک کر جو ہے یہ بادلوں کے لیے ہے کہ وہ بادلوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں کہ رستہ دے دو. فالتالیات ذکرا, پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی. ان الہکم لواحد, بے شک تمہارا جو پروردگار ہے وہ ایک ہی ہے, تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی ہے. رب السماوات والارض, اور وہی آسمان اور زمین کا بھی مالک ہے, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, جو دونوں مشرقوں میں ہے, وہ اس کا بھی مالک ہے. تو انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ, اور ہر سرکش شیطان سے اس کو محفوظ کیا. اور لا یسمعون الا الملأ الاعلی, اور ملائے اعلیٰ یعنی اوپر کی مجلس کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو وہ سرکش شیطان یا سرکش جو شیاطین جن ہیں وہ اس کو سن نہیں سکتے. اس کے متعلق الحمدللہ ہم پہلے آپ کو کروا چکے ہیں یہ. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب, اور ہر طرف سے ان کو بھگانے کو انگارے مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شہاب ثاقب کی ہم نے بات کر لی تھی, اس سے پہلے یہ والا مضمون پہلے بھی آ چکا ہے. یہ جو پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ یہ سنگن لے لیا کرتے تھے, اور جو اوپر کی جو فرشتوں کی مجالس ہوتی ہے, جیسے کہ ہمیں شیطان کے متعلق بھی یہ پتا ہے نا کہ وہ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا, تو اس کے اندر یہ دیکھیں انسان جتنا بھی اونچا ہو جائے اور جتنا بھی
इबादत गुज़ार हो जाए, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी में फ़रिश्तों की मजलिस नहीं देंगे ना, आगे जाके उसको मिलेगी। लेकिन ये शैतान जो था ये जिन्नात में से था, तो इसके अंदर ये क्वालिटी थी कि ये मलाइल आला की तरफ इनको एक्सेस दिया गया है, ये ऊपर तक जा सकते थे। तो इसीलिए इन्होंने उन उन मजलिसों में अपने ज़ुहद और तक़वा की वज़ह से बैठना शुरू कर दिया, अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत की वज़ह से उसको वहाँ पे जगह मिल गई थी। तो ऐसे ही ये जो शैतान सरकश जिन होते हैं, तो ये ऊपर जाके जो वहाँ फरिश्तों की मजलिसें लगती हैं, वहाँ से कुछ सुनगुन लेकर आते हैं। तो कुछ सुनगुन लेकर आके फिर वो नीचे आके अपने चेलों को बता देते हैं, जिसमें से ये जो काहिन वगैरह, जादूगर, इनको ये भी शामिल हैं। तो जब इनको ये बता देते हैं तो उनके ऊपर जो जो इंसान हैं, वो उनसे जाके जब हाल पता करते हैं गैब का, तो वो उनसे उनको एक छोटी-सी बात जो कि उनको सुनगुन हुई होती है, वो उनको बता देते थे, लेकिन पूरी बात उनको भी पता नहीं होती थी। लिहाज़ा वो थोड़ी-सी बात से ही वो ये समझने लगते थे कि ये तो आलिम गैब, ये तो गैब का इल्म रखने वाले हैं, ये तो कुछ पहुँचे हुए हैं। तो ये एक तरीक़ा था, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मबूस पे को के ऊपर कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ, तो अल्लाह ताला ने उसके इस कुरान के नुज़ूल के वक़्त, जैसा कि हम इंशाल्लाह आगे बहुत सारी सूरतों में ये बात पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने इसकी ऐसी प्रोटेक्शन कर दी कि कोई ऐसा शैतान जिन नहीं है जो इसको रास्ते में उचक सके। और इसको कौन लादा? एक बहुत मज़बूत अमानतदार फ़रिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और किसी की जुर्रत नहीं है कि वो उनसे कुछ सुन-गुन ले सके या कोई बात उचक सके। तो तो यहाँ पे यही हुआ कि जो ऊपर की मजलिस के जो ये सुन-गुन थी, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत के बाद ख़त्म कर दिया गया। पहरे बिठा दिए गए, और अब अगर कोई सुनने के लिए जाएगा, तो अंगारा उसके पीछे लग जाता है, जिसे हम शहाब साक़िब भी कहते हैं। वल्लाहुल आलम, इसके साथ हमारे उलमा फरमाते हैं वल्लाहुल आलम, कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वाक़ई यही वाले शहाब साक़िब है जो हमें अपनी आँखों से दिखाई देते हैं, या इसके अलावा हैं। और इनके लिए दायमी अज़ाब है, सिवाय इसके कि जो उचक ले भागा, सो इसके पीछे एक दहकता हुआ अंगारा पड़ जाता है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछें, क्या उनका पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है, या जो मखलूक हमने पैदा की है वो मुश्किल है? इंसान का पैदा करना मुश्किल है या इन पहाड़ों का? इंसान का पैदा करना मुश्किल है या इन आसमानों का और इस ज़मीन का? यकीनन इंसान से ज़्यादा मुश्किल तो इन पहाड़ों को क्रिएट करना होगा, इन आसमानों को और इन गैलेक्सीज़ को क्रिएट करना होगा। ये तो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। तो फिर तुम फिर भी यकीन नहीं रखते, बेशक हमने इन्हें चिपकती हुई गारे से की मिट्टी से पैदा किया, बल्कि आपने इनकी हालत पर ताज्जुब किया और मज़ाक उड़ाया है, और जब इन्हें नसीहत की जाती है तो वो नसीहत को कबूल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो हँसी उड़ा देते हैं। क़ालू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, तो क्या कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या जब हम मर गए और हम मिट्टी और हड्डियाँ हो गए, तो हम फिर से उठाए जाएँगे? क्या हमारे बाप-दादा भी उठाए जाएँगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि हाँ, और तुम ज़लील-ओ-ख़्वार होके उठाए जाओगे। बस इसके सिवा नहीं कि वो एक ललकार होगी, बस नागहां वो देखने लगेंगे और वो कहेंगे कि हाय हमारी खराबी, ये बदले का दिन इतनी जल्दी आ गया, ये फैसले का दिन इतनी जल्दी आ गया, और वो जिसको झुठलाते थे वो आ भी गया। तुम ज़ालिमों को और इनके साथियों को जमा करो, जिसकी वो परस्तिश करते थे अल्लाह के सिवाय, बस तुम इनको जहन्नुम का रास्ता दिखाओ और इनको ठहराओ, बेशक उनसे पुरसिश होगी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि वो आज सर झुकाए फर्माबरदार अपने आप को पकड़वाते हैं, और उनमें से एक दूसरे की तरफ बाहम सवाल करते हुए रुख करेगा। वो कहेंगे बेशक तुम हम पर दाएं तरफ से बड़े जोर से आते थे, वो कहेंगे नहीं, बल्कि तुम ईमान लाने वाले नहीं थे। तो ये आपस में उस दिन झगड़ा कर रहे होंगे, वो जिन्होंने इनको राह दिखाई, तो हर एक दूसरे से कह रहा होगा कि तुम हमें बड़ा जोर देते थे, तुम हमें बड़ी दलीलें देते थे कि नहीं, कोई कयामत का दिन नहीं है, कोई अल्लाह वाहिद नहीं है, तुम शरीक ठहराओ और यही तुम्हारे मददगार होंगे, यही तुम्हारे सिफारिशी होंगे, यही तुम्हारे काम बनाने वाले हैं। अब तो जब उस वक़्त आ जाएगा तो आपस में फिर लड़ रहे होंगे। वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान, और हमारा तुम पर कोई ज़ोर नहीं था। अब ये जो जिन्होंने इनको गाइड किया था इस गलत रास्ते की तरफ, शैतान में से, शयातीन में से, जिन्नात में से और इंसानों में से, तो वो सब कहेंगे कि हमारा तुम पर कोई ज़ोर नहीं था, बल्कि तुम एक सरकश कौम थे,
بس ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم البتہ مزہ چکھنے والے ہیں، یعنی تم بھی مزہ چکھو گے دوزخ کا اور ہم بھی چکھیں گے، بس ہم نے تمہیں بہکایا، بے شک ہم خود گمراہتے تھے، بے شک وہ اس دن عذاب میں بھی شریک رہیں گے، بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، بے شک جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس بات سے تکبر کر لیتے ہیں، یعنی اس کا انکار کر دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور پھر وہ کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر اور دیوانے کی خاطر، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں، شاعر اور دیوانہ، وہ بلکہ وہ حق کے ساتھ آئے ہیں اور وہ تصدیق کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آئے ہیں، تصدیق کرتے ہیں پچھلے رسولوں کی، انکم لذائقوا العذاب العلیم، اور بے شک تم دردناک عذاب ضرور چکھنے والے ہو اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کے مطابق جو تم کرتے تھے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خاص کیے چنے ہوئے بندے، ان کے لیے رزق معلوم ہے، رزق مقرر ہے، اور وہ کیا ہے، فاکہہ، فواکہ اس کی جمع ہے فاکہہ کی، یعنی میوے، اور اعزاز والے وہ ہوں گے، مکرمون میں سے ہوں گے، جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، علی سرر متقابلین، اور تخت ہوں گے ان کے آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان پر دور چلایا جائے گا کس کا، مشروب کا، جو کہ ایک جام میں ہوگا، سفید رنگ کا، پینے والوں کے لیے بڑے لذت والا، نہ اس میں درد سر ہوگا نہ وہ اس میں بہکی بہکی باتیں سنیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا، تو ہم اگر گرمی کا موسم ہو اسپیشلی، تو ہم اس کو فوراً کچھ ٹھنڈا پیش کرتے ہیں، کوئی ڈرنک پیش کرتے ہیں، کوئی جوس پیش کرتے ہیں، کوئی سکنجبین پیش کرتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان جو بیسک نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو ایسی شراب، دیکھیں جو دنیا میں تو حرام ہے نا، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں ان کو شراب سے مراد مشروب بھی ہوتا ہے، یعنی پینے والی چیز، تو ایسی شراب پلائیں گے کہ جس کا رنگ سفید، پینے والوں کے لیے انتہا کی لذت دینے والی، اور نہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ سر میں درد ہونا وغیرہ وہ بھی نہیں ہوں گے، اور نہ وہ اس کی وجہ سے بہکی بہکی باتوں میں مبتلا ہوں گے، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کأنہن بیض مکھنون، جیسے کہ وہ انڈے کی شکل کی انڈے ہوں جو کہ پوشیدہ رکھے گئے ہیں، تو جس طرح انڈا جو ہے وہ اس کے اندر کا جو وہ ہے وہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے، بہرحال وہ جو انڈے کی مثال اس لیے دی ہے کہ وہ بہت صاف شفاف اور ایک بالکل ہی انٹچ، تو وہ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور پھر ان میں سے ایک دوسرے کی طرف باہم سوال کرتے ہوئے رخ کریں گے، یہ جو جنتی ہیں یہ آپس میں سوال کریں گے، قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہے گا، کہنے والا، انی کان لی قرین، بے شک دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا اور وہ کہا کرتا تھا کہ تو قیامت کو سچ ماننے والوں میں سے وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کو سچ ماننے والوں میں سے ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ وہ کہے گا کہ کیا تم جھانکنے والے ہو، دوزخی کو جھانک کر دیکھ سکتے ہو؟ تو وہ جھانکے گا تو اس سے دیکھے گا دوزخ کے درمیان۔ تو یہاں پر ایک اور بھی ہمیں چیز پتہ چلی کہ جو جنتی ہیں ان کو دوزخ میں جو ان کے ساتھ، جیسے یہاں پہ اس نے خواہش کی نا کہ میرا ایک دوست تھا جو کہ مجھے منع کرتا تھا سیدھے رستے سے، اور وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو لاجیکلی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص مر جائے اور پھر اس کو اس ہڈیاں اور اس کی سب کچھ برابر کر کے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے، یعنی وہ بعث بعد الموت کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کا انکار کر رہا تھا، تو وہ کہاں گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت اس کو دکھائیں گے تاکہ اس شخص میں مزید شکر پیدا ہو، اور وہ اس کو دکھائیں گے کہ دیکھو وہ دوزخ میں تم جھانکو، اس کو وہ دکھایا جائے گا، یعنی اب جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ہم ایک خاص لمٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے، ہاں، تو اسی لیکن جو دوزخ ہے، جو آخرت کی دنیا ہے، وہاں پہ ہر چیز کی لمٹ ان لمیٹڈ ہو جائے گی، تو اب وہ جیسے کہ ہماری آنکھوں کو اب اتنی بڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے کہ کہا کہ جب ایک گھوڑا ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ اگر گھوڑا صبح سے شام تک اس میں دوڑے تو سایہ نہ ختم ہو،
تو پھر اس جنت کے بعد اس کو دوزخ کا نظارہ بھی کرایا جا رہا ہے، اور انہی آنکھوں سے کرایا جا رہا ہے، کوئی ٹی وی پہ نہیں دکھایا جا رہا، بلکہ اس کو محسوس کر رہا ہے کہ اچھا یہ دیکھیں یہ دوزخ ہے اور اس کے درمیان وہی شخص موجود ہے۔ پھر وہ اس سے ڈائلاگ کرے گا، اسے کہے گا کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم تو مجھے ہلاک کر ڈالتے۔ یعنی اس سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ اچھی صحبت کتنی ضروری ہوتی ہے، کہ اگر برے لوگوں کی صحبت ہے تو اس میں خطرہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو اپنی طرح ہی نہ بنا دیں، لہٰذا برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر ڈالے، اگر میرے رب کی نعمتیں نہ ہوتی تو میں ضرور عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا، بس پہلی موت کے سوائے ہم مرنے والوں میں سے نہیں، آئندہ ہم پر کوئی موت نہیں آئے گی اور نہ ہم عذاب دیے جائیں گے، یہ وہ کہتا تھا۔ بے شک یہی ہے عظیم کامیابی، پس اس جیسی نعمت کے لیے چاہیے ضرور عمل کریں عمل کرنے والے۔ تو اس جیسی نعمت کے لیے چاہیے کہ ضرور عمل کریں ہم سب۔ اذالک خیر نزلا، تو کیا یہ بہتر ضیافت ہے یا تھوہر کا درخت؟ تو دو ضیافتیں ہیں، ایک دنیا ایک آخر ایک جنت کی ضیافتیں، اور دوسرا پھر دوزخ میں کیسی ضیافتوں کی، ایک بہت ہی کڑوا درخت جسے تھوہر سے تشبیہ دی گئی۔ بے شک ہم نے اس کو ایک آزمائش بنایا، اور ظالموں کے لیے بے شک وہ ایک درخت ہے، جہنم کی جڑ گہرائی میں نکلا ہوا ہے، اس کا خوشہ گویا کہ وہ شیطانوں کے سر سانپوں کے پھن کی طرح ہوں گے، بے شک وہ اسے کھائیں گے سو اس سے پیٹ بھریں گے، پھر بے شک اس کھانے پر ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پیپ ملا ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کی بازگشت جہنم ہی کی طرف ہوگی، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا سو وہ ان کے نقش قدم پر دوڑے جاتے ہیں، تحقیق ان سے پہلے گمراہ ہوئے ان کے اگلوں میں سے اکثر، تحقیق ہم نے ان میں ڈرانے والے رسول بھی بھیجے، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھیے کہ انجام کیا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ ہاں، الا عباد اللہ المخلصین، تو عباد اللہ کون ہیں؟ کہ وہ جو کہ مگر اللہ کے خاص بندے، جو کہ عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مخلصین جو اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنے والے تھے، اس پر یقین رکھنے والے تھے، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے تھے۔ سورہ صافات رکو نمبر 2 مکمل ہو گیا، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ دعوت توحید دی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس دعوت توحید کے ساتھ ہمیں ایک چیز جو بہت نمایاں نظر آئی اس پورے رکوع میں، وہ ہے تذکیر بما بعد الموت۔ یاد ہے نا آپ کو تذکیر والے باتیں جو 5 علوم ہم نے بیان کیے تھے قرآن کے، اس میں سے ایک تھا تذکیر بما بعد الموت، یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں باس بعد الموت، یعنی موت کے بعد کیا احوال ہوں گے ان کا تذکرہ فرما کر۔ تو ہمیں یہاں پہ بہت ڈیٹیل میں وہ چیز نظر آئی۔ اب آگے اگلا جو رکوع ہے اس میں توحید پرستوں کی کامیابی کے متعلق بات ہوگی کہ وہ کون تھے جو توحید پرست تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کامیابی دی۔ ان میں سے پہلے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام اور ان کے وہ متبعین جنہوں نے ان کے ساتھ کشتی میں سفر کیا، چند تھے لیکن کامیاب تھے۔ تحقیق نوح نے ہمیں پکارا، الحمدللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نوح نے ہمیں پکارا سو ہم خوب دعا قبول کرنے والے، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دے دی، ہم نے کیا اس کی اولاد کو باقی رہنے والا۔ تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے تذکیر بے ایام اللہ بھی ہم کہیں گے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو دن ہیں ان کو یاد دلا رہے ہیں، تو اس میں سے کسی کے لیے وہ برے دن تھے اور کسی کے لیے اچھے دن بھی تھے، تو جو عذاب جن پر آیا ان کے لیے برے دن تھے، تو جن کو نجات دے دی گئی تو ان کے لیے اچھے دن تھے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم جو کہ ان کے ساتھ اتباع کر رہی تھی، ان کو کشتی میں بٹھا کر اس عذاب سے ان کو بچا لیا گیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، تو نوح پر سلام ہو سارے جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، اور وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الاخرین، اور ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا۔ بے شک ابراہیم، اب ایسے ہی اللہ کے بندوں میں سے اور کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی اسی طریقے پر چلنے والوں میں سے تھے۔ جب وہ اپنے رب کے پاس آئے صاف دل کے ساتھ،
یعنی بے عیب دل کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ. اس قال لابیہ، تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون، تم کس چیز کی پرستش کر رہے ہو. افکن آلہتن دون اللہ تریدون، کہ کیا تم اللہ کے سوا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو پوچھتے ہو، ان کو چاہتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، تو تمام جہانوں کے پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. یعنی جب تم ان کی پوجا کرتے ہو تو وہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے اس کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں. فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی، یعنی انہوں نے ایک مثال کے ذریعے سے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اللہ ہی رب ہے. تو اس نے کہا بے شک میں بیمار ہوں. بس وہ پیٹھ پھیر کر اس سے پھر گئے. پھر وہ ان کے معبودوں میں چھپ کر گھس گیا. پھر وہ بطور تمسخر کہنے لگا کیا تم نہیں کھاتے. یعنی یہ وہ پورا جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو اسی کو ایک دوسرے پہلو سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اب اس کی ایک اور ڈیٹیل ہمیں مل رہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کے اس بت کدے میں داخل ہوئے اور وہاں کے بتوں کی طرف دیکھ کر ان سے کہتے تھے کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو، کیا تمہیں کیا ہوا ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو. پھر وہ پوری قوت سے ان پہ مارتے تھے اور پھر ان پر جا پڑا، یعنی ان کو توڑ دیا. پھر وہ بت متوجہ ہوئے، پھر وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف جو کہ بڑا بت تھا. قال تعبدون ما تنحتون، اس نے فرمایا کہ کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو جو تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اور جو تم کرتے اور بناتے ہو. انہوں نے ایک دوسرے کو کہا اس کے لیے کہ عمارت یعنی آتش خانہ بناؤ پھر اسے آگ میں ڈال دو. تو انہوں نے جب یہ کہا کیا تو اس کے بعد انہوں نے غصے میں آ کے اس بت پرست قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی اور پھر اس کے اندر ان کو ڈالنا چاہا. پھر انہوں نے اس پر داؤ کرنا چاہا تو ہم نے انہیں زیر کر دیا. اور پھر یہاں پر تذکیر بآلاء اللہ کا جو پازیٹیو پہلو ہے وہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ایام اللہ تعالیٰ اپنے ایام کے ذریعے ہمیں نصیحت کرتے ہیں. تو یہاں پر کون سے ایام ہیں، کیا چال چلی تھی انہوں نے کہ آتش کدا بنایا اور اس میں جلانا چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو حضرت ابراہیم کے لیے نعمتوں والا دن بنا دیا اور اس میں ان کے لیے ایک ایسا باغ بنا دیا کہ جس کے اندر پھول تھے اور ٹھنڈا پانی تھا، اور اس میں ان سب کی نظروں کے سامنے وہ آگ جو ہے وہ کیا بن گئی، ایک باغ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. پھر کہا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، ان قریب مجھے بھی راہ دکھائے گا. اے میرے رب مجھے صالحین میں سے نیک اولاد عطا فرما. یہ بھی نیک اولاد کے لیے دعا میں سے ہے، رب حبلی من الصالحین. ایک تو ہے نا بہت ساری ہمیں دعائیں ملتی ہیں جو کہ اس کے لیے ہیں نیک اولاد کو مانگنے کے لیے. تو یہ بھی ہے جو بچیاں ہیں اگر وہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ابھی یا بچے تو ان کے لیے ہے کہ وہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، رب حبلی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکی کی خوشخبری دی. پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ اے میرے بیٹے بے شک میں خواب دیکھتا ہوں. اب یہ اسماعیل علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں پر آ رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. اس نے کہا اے میرے ابا آپ کو جو حکم ہے وہ کریے، آپ مجھے جلد ہی پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. پھر جب دونوں نے حکم الہی کو مان لیا اور باپ نے بیٹے کی پیشانی کو کے بل لٹایا اور ہم نے اس سے کہا کہ اے ابراہیم تحقیق تم نے تو اپنا جو خواب ہے وہ سچ کر دکھایا. تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے، ان کے خواب بھی سچ ہوتے ہیں. تو اگر ان کو خواب میں یہ چیز دکھائی گئی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی عام انسان کو ایسا خواب آتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی نہ حکم کا درجہ رکھتا ہے نہ کوئی اور درجہ رکھتا ہے، بلکہ یہ صرف ایک جھوٹا خواب ہوگا. لیکن جو نبی ہوتے ہیں نا ان کے لیے خواب بھی اللہ کی طرف سے الہام یا وحی ہی ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس پر عمل کیا. بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں، بے شک یہ البتہ وہ کھلی آزمائش اور بڑا امتحان تھا. ہم نے ایک بڑا ذبیحہ قربانی کا اس کے فدیے میں دے دیا اور ہم نے اس کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا. تو کیسی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی نا
وہ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے جتنے جو تہوار ہیں جو عید الاضحیٰ کا، وہ بھی اسی سے بلانگ کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے حج میں جو ہماری مناسک ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کے گرد گھومتی ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفا اور مروہ کے درمیان وہ سعی کرنا، وہ دوڑنا اللہ کو ایسا پسند آیا، ان کا وہ پانی کے لیے تڑپنا اور پھر بھی اللہ پر بلیو رکھنا، ایک شکوہ شکایت زبان پر نہ لے کر آنا۔ سوچئے آپ کے بچہ بلک رہا ہے اور شوہر جو ہے وہ ایک لق و دق صحرا میں چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اس وقت زبان پہ شکوہ آ سکتا تھا کہ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے، لیکن نہیں، ایک شکوہ ان کی زبان پہ نہیں آیا۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ خاموش ہو گئی کہ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ دوڑنا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اب ہم سب جو ہیں وہ ہمیں حکم ہوتا ہے کہ تم جب عمرہ کرنے جاؤ تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ۔ تو ایسی ان کی پورا کا پورا خاندان ان کا اللہ کے آگے حنیف تھا، اللہ کے آگے سر جھکانے والا تھا، اللہ کے